آج کی ویڈیو بالخصوص ان کے لیے ہے کہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بہت زیادہ وسیع فرما دے، رزق کی وسعت ہو، رزق کی خوب خوب فراوانی ہو۔ تو اتنا مجرم میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، یقین مانے اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا نا، رزق کی ایسی برکت دیکھیں گے، ایسی فراوانی دیکھیں گے، انشاءاللہ رزق کی بہت وسعت نصیب ہوگی۔ نوکری نہیں ہے، نوکری ملے گی انشاءاللہ۔ کاروبار اچھا نہیں ہے، کاروبار ملے گا انشاءاللہ۔ رزق کی طرف سے آپ جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اتنا مجرب وظیفہ میں آج آپ کو تعلیم کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو رزق بڑھانے والی کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جو آپ کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوں گی۔ اور یہ وظیفہ تو ویسے ہی خاص ہے کہ جو میں آپ کو اجازت کے ساتھ تعلیم کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے حسب استطاعت صدقہ خیرات کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، یہ رد البلا بھی ہوتا ہے اور رزق کی وسعت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو کھانا کھلانا یہ ایک بہت عظیم نیکی بھی ہے اور رزق کی بہت زیادہ وسعت کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا پیشن ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں، بڑے بڑے لنگر چلائیں گے، دسترخوان بچھے ہوں گے، اللہ پاک کی مخلوق آ رہی ہوتی ہے، کھانا کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے اس سے نوازا ہے، اللہ پاک کے بندوں کو رزق تقسیم کرتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ تو ہم یہ غور نہیں کرتے کہ بھائی یہ جو کھانا کھلا رہا ہے اسی کی برکت سے تو اس کی رزق کی وسعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اس کا رزق روزی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کاروبار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کا لنگر وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک راز ہے، جو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے نا، اللہ پاک اس کے رزق روزی میں بہت برکت عطا فرماتا ہے۔ خدا کی قسم، میرا یہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے جو میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں۔ آپ یہ کام کریں، جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے نا، کسی ایک بندے کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں نا، کھلائیں، ضرور کھلائیں، اس کی بڑی برکات آپ کو ملیں گی۔ تو کھانا کھلانا ہے، اس کے بعد کرنا کہ پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے کہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، یہ بھی رزق کی وسعت کا ذریعہ ہے۔ تو پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی وقت، بہتر تو یہ ہے تہجد کا وقت ہو، وگرنہ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھیں کہ یا اللہ پاک اس نفل کی برکت سے مجھے رزق کی وسعت نصیب فرما۔ اس کے بعد ایک تسبیح توجہ کے ساتھ استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ کی۔ دیکھیں، استغفار کو جو وظیفہ ہے نا، یہ رزق کی وسعت کے لیے بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا کہ جو استغفار کرے گا، فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا تو اسے اولاد بھی ملے گی اور رزق کی برکت بھی اسے نصیب ہوگی، رزق کی وسعت بھی اسے نصیب ہوگی۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مشکل اس پر آسان فرما دیتے ہیں، ہر تنگی سے اسے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ سچا استغفار۔ اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر تسبیح بھی چل رہی ہے استغفار کی اور ساتھ گناہوں پر بھی قائم ہے۔ بھائی آپ تو اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کریں کہ میرے مالک، میں گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ اب آپ نے توبہ تو نہ کی، آپ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہوں پر بھی قائم ہے۔ فرمایا گیا کہ گناہوں پر قائم رہتے ہوئے استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مذاق کرنے والا ہے۔ تو یہ درست استغفار ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلے سچی پکی توبہ کریں، جن کے حقوق پامال کیے ان کی ادائیگی کریں اور سچی پکی توبہ کریں کہ آئندہ اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں سے دور رہیں گے، اور پھر آپ استغفار، یہ ہے اصل استغفار، استغفر اللہ آپ کر لیے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میں نے سچی توبہ کی، میں نے سچی توبہ کی، میں نے سچی توبہ کی۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنی بری بات ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے مالک میرے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی، میرے گناہ معاف فرما، حالانکہ توبہ تو کی نہیں، آپ تو گناہوں پر قائم ہیں۔ تو یہ درست توبہ نہیں ہوتی، یہ درست استغفار نہیں ہوتا۔ تو درست اور اصل استغفار وہ ہوتا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرے اور بندہ گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو یہ سچا استغفار ہوتا ہے۔ تو سچا استغفار ایک تسبیح توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ کوئی بھی درود پاک کے جو درست مخارج کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہوتا ہو نا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ توجہ سے بیٹھ کر پڑھنے والا ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ کچھ لوگ کوشچن کریں گے کہ ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، ویسے تو ہر پاک جگہ پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام بنے، آپ کی مشکلات آسان ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، تو وظیفے کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔
جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور درست مخارج کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ آپ وظیفے کو پڑھتے ہیں نا، اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کا کام بنتا ہے۔ تو توجہ سے ہی بیٹھ کر یہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ کوئی درود پاک، بہتر ہے درود ابراہیمی وغیرہ کوئی بھی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، بس اتنا سا وظیفہ ہے۔ روزانہ اس وظیفے کو کریں، بہتر ہے تہجد کے وقت وغیرہ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کریں، ایسی برکات ملیں گی، رزق کی ایسی وسعت آپ کو نصیب ہوگی نا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک کام اور کر لیں، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، گھر والوں کو ساتھ بٹھائیں، اور روزانہ اپنے گھر میں 15 منٹ 20 منٹ بچوں کے ساتھ مل کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اگر آپ درود پاک پڑھ لیں گے نا، ایسے اتنی اللہ پاک کی رحمتیں برسیں گی، اتنی اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آپ جب اس محفل میں، ایسی محفل ہوتی ہے یہ کہ فرشتے بھی شرکت کرتے ہیں، جب اس پاکیزہ محفل کو اپنے گھر میں سجائیں گے، اپنے گھر والوں، باہر والوں کو نہ بلائیں، میں نہیں کہہ رہا، صرف گھر والے اکٹھے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیں 15-20 منٹ بس، اور اس کے بعد دعا کریں، آپ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔